اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کام کرنے کی جگہوں پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف فوسپا ایک ذمہ دار ادارے کے طور پر سرگرم ہے۔ فوسپا کی مزید کیا کیا سرگرمیاں ہیں، اسی پر بات کریں گے نمائندہ اکرم بلوچ سے۔ اکرم بلوچ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ملک میں خواتین کو رساں کرنے کے واقعات تو عموماً رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو بالکل رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خوف ہے، شرمندگی ہے اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے وہ رپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو فوسپا ہے، جو 2010 کے ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ کافی ایکٹیو ہے، کام اس حوالے سے کام کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں فوسپا کے ریجنل کمشنر احسان احمد جتوئی۔ ہم ان سے پوری تفصیلات ان سے پوچھتے ہیں کہ فوسپا کس طرح کام کرتی ہے، کیا کیا اس کے روٹس ہیں، کس طرح جو ہے نا وہ وکٹمز کو جو ہے نا وہ سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ السلام علیکم جتوئی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ سب سے پہلے تو ہمیں فوسپا کی تفصیلات سے آگاہ کریں اور ناظرین کو یہ پتہ چلے کہ فوسپا کس بیس پر کام کرتی ہے، انفارمیشن ان کو کہاں کہاں سے ملتے ہیں اور کس طرح وہ وکٹمز کو جو ہے نا وہ سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسپا یہ 2010 کے ایکٹ کے تحت وجود میں آئی ہے اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے۔ وفاقی موصب جو ہیں وہ میڈم کشمالہ طارق ہیں، وہ اسلام آباد سے ڈیل کرتی ہیں۔ سب آفس ہمارے چاروں صوبوں میں، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے اور پشاور میں ہے۔ تو ہمارے پاس کمپلینٹس جو ہے وہ آن لائن بھی آتی ہیں اور ہمارے پاس کمپلینٹ جو ہیں لوگ خود بھی یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو کمپلینٹس ہمارے پاس یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کی آتی ہے، بینکس کی آتی ہیں، پی آئی اے والوں کی آتی ہیں، مطلب سب جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، صوبائی ہیں، فیڈرل ہیں، سب کی یہاں کمپلینٹ آتی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم یہ ہیئرنگ کرتے ہیں، کیس چلاتے ہیں، تو ہمارا مین جو فوکس ہوتا ہے کہ ہم 2 مہینے میں یہ کیس جو ہیں بالکل فائنل کریں، اور ہم تقریباً ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ پھر اگر کوئی لیٹ ہو جاتا ہے ایک آدھ کا تو وہ اس میں وکلاء صاحبان کا قصور ہوتا ہے، وہ ہر ڈیٹ کیس میں کہتے ہیں جی ڈیٹ دے دو ڈیٹ دے دو، تو وہ اس لیے تھوڑا کیس لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو بہت یہاں پر ریلیف مل رہا ہے اس ادارے کی طرف سے، اور کافی خواتین کو نوکری میں بحال کیا گیا ہے اور ان کے جو بینیفٹ وغیرہ ہیں وہ ان کو سب دیے گئے ہیں۔ تو یہ ادارہ بڑا کام کر رہا ہے، اور ابھی بھی لوگوں میں خوف ہے، لوگ آتے نہیں ہیں کمپلینٹ لے کر۔ خاتون مرد حضرات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم فوسپا میں جاتے ہیں تو ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہی بات ہم یہاں پر کراچی میں اندرون اسلام ہم سیمینار کرتے ہیں اور یہی چیز ان لوگوں کو بتاتے ہیں اور یہی میسج کنوے کرتے ہیں کہ آپ ڈریں نہ، بلا خوف آئیں، کیونکہ بس وہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ یار نوکری سے نکال دیا جائے گا تو ہم فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ ادارہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں اور اپنی اپلیکیشن لے کر آئیں، ان کے بعد یہاں پورا انصاف ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ خاص طور پر جو وفاقی ادارے ہیں، سرکاری اداروں کا آپ نے زیادہ ذکر کیا کہ وہاں سے شکایت آتے ہیں، کیسز آتے ہیں، آپ ان کو ڈیل کرتے ہو، لیکن جو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو فیکٹریز ہوتے ہیں، صنعتیں ہوتی ہیں، وہاں پر خواتین کام کرتے ہیں، وہاں اس نوعیت کی شکایات بہت رپورٹ ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا تفصیلات بتائیں، اور پھر کس حد تک آپ ان اداروں کو پابند کرتے ہو اور کس حد تک ریلیف آپ فراہم کرتے ہو؟ پرائیویٹ ادارے بھی ہمارے پاس کافی آ رہے ہیں پرائیویٹ ادارے، کافی اس میں لوگ آتے ہیں پرائیویٹ اداروں میں، ان کا بھی ریشو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو یہ آفس ہے یہ اس سے پہلے فنکشنل اتنا نہیں تھا۔ یہ 1 سال ہوا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، تو ہم نے اس کو زیادہ فنکشن کیا ہے۔ تو پرائیویٹ ادارے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی کمپلینٹس بھی آتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی طریقہ کار جو ہمارا ہے تو ہم اس طرح سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ پھر ہم یہاں پر جو بھی کیس چلتے ہیں یہاں ہم ان کی فائنڈنگ بناتے ہیں، فائنڈنگ بنانے کے بعد پھر ہم ہیڈ آفس بھیجتے ہیں اپنے اسلام آباد، تو وہاں سے میڈم کشمالہ کے فائنل سائن ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہمارا سزا جزا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ سزائیں آپ کس حد تک دے سکتے ہیں؟ کیا مثلا
کوئی خاتون کے ساتھ اگر ہراسمنٹ کا کیس ثابت ہو گیا, تمام چیزیں شواہد وغیرہ بھی کلیئر کر دیے گئے ہیں, اس کے بعد کیا مطلب کس حد تک سزائیں آپ دے سکتے ہو؟ ہمارے پاس سزا کا جو ہے نا وہ نہایت ہی بہت ہی سخت قسم کا وہ ہے, نہایت ہی سخت قسم کا ہے. سرکاری ملازم اگر کیس اس پہ ثابت ہو جاتا ہے وہ 22 گریڈ تک کے بندے کو میجر جو ہے, مائنر جو ہے ریموو فرام سروس اور ڈسمسل فرام سروس, اور ساتھ ہم جرمانے بھی لگاتے ہیں. ہماری اب کافی اسلام آباد میں فیصلے ہوئے ہیں, پیمرا سے بھی ڈی جی لیول کو لوگ نکلے ہیں, سیکٹری لیول کے لوگ نکلے ہیں, پولیس کے لوگ نکلے ہیں. تو میجر میں تو ڈسمس فرام سروس اور ریموو فرام سروس ہے, تو یہ بڑی میجر سزا ہے. اگر کسی کی نوکری چلی جائے اس کے بعد کیا بچا؟ تو پھر ہمارے پاس طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نوکری سے نکالتے ہیں تو اس کو اپیل کا جو رائٹس ہے وہ اونلی جو ہے وہ صرف صدر پاکستان کے بعد اپیل کر سکتا ہے, نہیں ہائی کورٹ جا سکتا ہے, نہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے. صدر پاکستان کو اپیل کرے گا, اگر صدر پاکستان نے وہ اپیل منظور کی تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ بندہ فارغ. اچھا, سننے میں آتا ہے خاص طور پر ہراسمنٹ کے کیسز جو زیادہ تر سامنے آتے ہیں وہ ورک پلیسز میں خواتین کے پروموشن, ان کی ترقی یا ان کو بہتر انداز میں کام کرنے, سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. خاص طور پر سپروائزر ہوتے ہیں, مینیجر ہوتے ہیں یا ان کے سینئر افسران ہوتے ہیں, اس نوعیت کے لوگ زیادہ تر یہ شکایتیں آتی ہیں. کیا اس سے اٹھ کر بھی جیسے کہیں راستے میں جا رہا ہو یا کہیں اور مطلب آفس میں بیٹھے بیٹھے کسی اور ان کے کولیگ نے, اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں یا صرف اس نوعیت کے کیسز آتے ہیں ان کے افسران کے؟ اب اس طرح ہے کہ پہلے ورک پلیس تھا, اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. اب آپ اگر ٹرانسپورٹ میں بھی جا رہے ہیں, اپنا کہیں جہاں پر یہ بسیں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں ان کا اڈا ہوتا ہے, وہاں پر بھی اگر کوئی ہراسمنٹ کرتا ہے, کسی کو تنگ کرتا ہے, کسی کو آواز کستا ہے, اب وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے, تو وہ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. اچھا, پھر خاص طور پر میں یہی ذکر کروں گا کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں, پرائیویٹ اداروں میں اگر اس نوعیت کے کیسز آتے ہیں, آپ ان اداروں کو کس حد تک پابند کرتے ہو اور پھر کس حد تک سزائیں آپ دیتے ہو؟ کیا اس نوعیت کا کوئی ایک مثالی کوئی اس طرح کا کیس ہے جو آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہو؟ ہاں بالکل ہے. ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک خاتون کا کیس تھا, ایک نجی جو ہے اپنی یہ تھی کمپنی تھی میڈیسن کی, تو ہم نے اس خاتون کو کوئی 50 لاکھ ہم نے ان کو کروا کے دیا. ان کو ہراسمنٹ کا کیس تھا, تو ہم نے ایسا سیٹلمنٹ کرایا جس میں ان کو خاتون کو ہم نے 50 لاکھ روپیز واپس کروا کے دیے. تو اس طرح کے 2-3 ہمارے پاس مثالیں ہیں. تو ہم یہاں جب سے میں آیا ہوں کوئی ہم نے 2-3 کروڑ کی ہم نے لوگوں کو پیسے دلا کے دیے, ریکوری کروا کے دیے ہیں. اس میں سر سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے وہ جاب سیکیورٹی کا بھی آتا ہے. ایک خوف ہے خاتون میں خاص طور پر, وہ یقیناً بیچاری جب گھروں سے نکلتی ہیں تو یہ اپنے گھر کے جو مسائل ہیں, جو مجبوریاں ہیں, وہ جا کے کہیں کام کرتی ہیں کسی فیکٹری میں, کسی ادارے میں, لیکن ان مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. اب وہ خوف میں اس حد تک مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے نہیں کہ ان کی جاب سیکیورٹی نہیں ہے. تو جاب سیکیورٹی کو کس طرح آپ جو ہے نا وہ مکمل تحفظ فراہم کر سکتا ہے آپ کا ادارہ؟ یہی ہمارا ادارہ ہے, ہمارے ادارے کا کام ہی یہی ہے. تو جو بھی پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو, اگر ان کو ہراس کیا جاتا ہے تو یہاں پر پھر ہم اس کو اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کی ہیئرنگ کرتے ہیں, سب کو گواہوں کو بلاتے ہیں, سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم ان کو مکمل انصاف دلاتے ہیں. اگر وہ نوکری سے نکل جاتی ہیں تو ان کو اگر وہ ہراس کرتے ہیں وہاں پر ان کے ادارے کے لوگ, تو ہم ان کو فائدہ یہ دیتے ہیں کہ جہاں سے وہ ہٹتی ہیں ہم ان کو وہاں سے بحال کرتے ہیں, ان کو سیلریاں وہاں سے بھی دلا کے دیتے ہیں, اور ان کے جو پرابلم ہوتے ہیں, جو کیس ثابت ہو جانے پر ہم ان کے سارے پرابلم حل کر دیتے ہیں. لیکن اب اس طرح بھی ہو رہا ہے جو آپ کا سوال ہے, اب اس میں یہ بھی ہے زیادہ تر خواتین جو ہے نا, اب ان کا وہاں پر کوئی پرابلم اور ہوتا ہے, ان کا کوئی مسئلہ اور ہوتا ہے, تو وہ یہاں پر ہراسمنٹ کی اپلیکیشن لے کر آتی ہیں. مجھے مینیجر نے کر دیا, مجھے مالک نے یہ کر دیا, مجھے وہ کر دیا. لیکن جب ہم وہ کیس چلاتے ہیں تو ایسی بات سامنے آتی نہیں ہے. تو اب زیادہ تر خواتین یہ بھی کر رہی ہیں کہ اگر ان کو نوکری سے نکالا جاتا ہے, یا مرد حضرات ہیں ان کو بھی نوکری سے نکالا جاتا ہے, تو وہ بس ہراسمنٹ کی اپلیکیشن لے کر آگے بیٹھ جائیں گے اور وہ ہراسمنٹ کرتے رہیں گے وہ. لیکن ہم کیس چلاتے ہیں وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. یہ جھوٹی کہانیاں بھی بہت چل رہی ہیں. اچھا سر,
انتظامی سپورٹ آپ کو کس حد تک ملتا ہے، خاص طور پر کسی کیس کو نپٹانے کے حوالے سے، کسی کو پابند کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ ضلعی انتظامیہ ہو، کس حد تک آپ سپورٹ ان سے لیتے ہو اور کس حد تک آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہمارا اپنا طریقہ کار ہے. ہمارے پاس مثال کے طور پر XYZ اپلیکیشن لے کر آ گیا تو ہم اس پہ نوٹس ایشو کرتے ہیں جن کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم ان کو بلاتے ہیں. تو جس اکیوز کو بھی بلاتے ہیں، کمپلیننٹ کو بلاتے ہیں. وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کی چھان بین کرتے ہیں. ہمارا بالکل طریقہ کار بڑا واضح ہوتا ہے. تو ہم ان کی ساری اپلیکیشن کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، پھر ہم نوٹس کرتے ہیں. ہمارے نوٹس میں ہمیں چیزیں کافی، جب اکیوز جو ہے وہ اکیوز یا کمپلینٹ جب اپنا فائل کرتا ہے اپنا آنسر، تو ہمیں کافی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ یہ رائٹ ہے نہیں ہے. باقی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بالکل تعاون کرتے ہیں اور نہایت ہی اچھا تعاون کرتے ہیں. صوبائی بھی تعاون کرتے ہیں، تو تعاون بہت زیادہ کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتا. شکریہ. جی بالکل، احسان احمد جتوئی صاحب سے فوسپا سے متعلق تفصیلی بات چیت کی. انہوں نے جو وکٹمز ہوتے ہیں یا خاص طور پر جو خواتین ہوتے ہیں جن کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو کس حد تک سپورٹ یہ فراہم کرتے ہیں، انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کیا. جی